کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال: سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول: انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه البخاري ومسلم۔ قابل احترام ناظرین و ناظرات، الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے آج سے ہم لوگ بإذن اللہ تعالی اربعین النوویہ کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے الاربعین میں ذکر فرمائی، وہ حدیث جس کو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھ کر سنایا۔ راوی حدیث عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے راوی حدیث عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں مختصر تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا نام عمر بن الخطاب بن نفیل العدوی القرشی ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے اور آپ کا لقب الفاروق ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے تقریباً کچھ سال پہلے مشرف اسلام ہو جاتے ہیں۔ دراصل حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی: اللہم اعز الاسلام باحد العمرین عمر بن الخطاب او عمر بن ہشام وکان احبها الیہ عمر، کہ اے اللہ تو دو عمر میں سے کسی ایک عمر کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دے اور اس کے ذریعے اسلام کو سربلندی اور عزت عطا فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ دلی خواہش تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف اسلام ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی بدولت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مشرف اسلام ہو جاتے ہیں۔ آپ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، جن میں سب سے اہم اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورے کی روشنی میں۔ دوسری بنیادی خصوصیت، سب سے پہلے امیر المؤمنین کا نام جس شخص کو دیا گیا اسلامی تاریخ میں وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ امیر المؤمنین کا نام یا لقب آپ کو دیا گیا۔ تیسری بنیادی خصوصیت، مسلمان شروع اسلام میں چھپ چھپ کر عبادتیں کیا کرتے تھے، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا تو مسلمان کعبۃ اللہ کے پاس علی الاعلان نماز پڑھنا شروع کر دیا۔
جس کا تذکرہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کرتے ہیں: ما كنا نقدر على ان نصلي عند الكعبة حتى اسلم عمر، وفي رواية وما زلنا اعزة منذ اسلم عمر، کہ ہم کعبۃ اللہ کے پاس علی الاعلان نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے حتیٰ کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو تقویت ملی، تائید نصیب ہوئی، عزت و سربلندی مسلمانوں کو نصیب ہوئی، جس کی وجہ سے ہم علی الاعلان کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ دوسری روایت میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف اسلام ہوئے، اس کے بعد ہم مسلمانوں کو عزت ملی اور تقویت نصیب ہوئی۔ اسی طرح ایک نمایاں خصوصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو کہ بہت ہی اہم نمایاں خصوصیت آپ کو ملے گی، کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق، ان کے مشورے کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین حضرت عمر کے رائے کے مطابق آیتوں کو نازل فرمایا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ہی نمایاں خصوصیت آپ کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں بہت سارے فضائل بتائے۔ حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے شہید قرار دیا۔ ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے، احد ہلنے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا: اسکت یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد خاموش ہو جاؤ، تمہارے ماتھے پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہیدان ہیں، دو شہید ہیں۔ صدیق سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، شہیدین سے مراد حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات کہی تھی: لو كان بعدی نبیا لكان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونے کا حقدار ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت کے اندر ایک بہترین خوبصورت محل بنایا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، جواب ملا کہ وہ محل جو عالی شان محل جنت میں تیار کیا گیا، وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی فضیلت میں فرمایا کہ اے عمر، جس راستے پہ تم چلتے ہو اس راستے سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل تھے۔ آپ کی خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں، آپ کی موت کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ ان کی وفات کے بعد خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالیں گے۔ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خلیفہ بنایا اپنے ہی زندگی میں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد سن 13 ہجری میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک آپ خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالتے ہیں۔ تقریباً آپ کی مدت خلافت 10 سال اور تقریباً 6 مہینے بنتی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 23 سن ہجری میں ہوتی ہے۔ مسجد نبوی میں حضرت عمر بن الخطاب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ابو لولو مجوسی نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ وار کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوتی ہے۔ آپ کی شہادت کی موت مرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسا کہ اپنی زندگی میں پیشن گوئی فرمایا تھا۔ یہ مختصر سی راوی حدیث کے بارے میں آپ کے سامنے سوانح حیات کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اب آپ کے سامنے میں حدیث کی شرح کرنے سے پہلے جو دوسرا نقطہ ہے ہمارا طریقہ حدیث کی شرح کا،
حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات الى آخر الحدیث، یہ حدیث ایسی حدیث ہے کہ جس کے سلسلے میں علماء اکرام نے یہ بات لکھی ہے۔ عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے من اراد ان يصنف الكتاب فليبدأ بهذا الحديث، جو کوئی شخص کوئی بھی کتاب لکھنا چاہتا ہے، کوئی رسالہ لکھنا چاہتا ہے تو اپنی کتاب اور رسالے کی شروعات اس حدیث سے وہ کرے۔ آپ دیکھیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کی شروعات اسی حدیث سے کی ہے۔ عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ الاحکام کی شروعات اسی حدیث سے کی ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصابیح السنہ کی شروعات اسی حدیث سے فرمائی ہے۔ اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الاربعین کی شروعات اسی حدیث سے کی ہے، اسی حدیث سے شروعات کی ہے۔ کیوں وہ محدثین اس حدیث سے شروعات کیا کرتے تھے؟ اس لیے شروعات کرتے تھے جو ہم لکھنے جا رہے ہیں، جو ہم علم جمع کرنے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین بس اس عمل کو ہم سے قبول کر لے، اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جو ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں ہم اخلاص للہیت کی بنیاد پر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ یہ پیغام دینے کے لیے، یہ سبق دینے کے لیے محدثین کرام اپنے احادیث کی کتابوں کی شروعات اس حدیث سے کیا کرتے تھے۔ سلف صالحین نے اس حدیث سے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دو ایسی حدیثیں ہیں جن احادیث پر پورے اسلام کا دار و مدار ہے، پورے اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ وہ دو حدیثیں، پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اس کی توجیہ اہل علم یہ بیان کرتے ہیں، اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک ظاہر اور دوسرا باطن، اور یہ انما الاعمال بالنیات یہ حدیث کا موضوع باطن ہے، باطنی اعمال سے یہ حدیث گفتگو کرتی ہے۔ اس حدیث کا موضوع جتنے بھی باطنی اعمال ہیں ان باطنی اعمال پر گفتگو کرنے والی یہ حدیث ہے۔ اور من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ حدیث ظاہر پر گفتگو کرتی ہے، تو لہٰذا یہ دو حدیثیں ایسی ہیں جن پر ساری شریعت اسلامیہ کا دار و مدار قائم ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے بقول یہ حدیث ان احادیث میں سے ایک ہے جس پر دین اسلام کی بنیاد قائم ہے، شریعت اسلامیہ کی اساس اور بنیاد اس حدیث پر قائم ہے۔ یہ حدیث سے متعلق کچھ اہم باتیں اس کے مقام اور مرتبے سے متعلق آپ کے سامنے رکھی۔ تیسرا نقطہ حدیث کی شرح سے متعلق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انما یہاں حصر کے لیے ہے، یعنی تاکید کے لیے ہے، بے شک، یقیناً، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، الاعمال بالنیات کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر رکھا گیا ہے۔ یہاں الاعمال سے مراد تین قسم کے اعمال ہیں۔ نمبر ایک قلبی اعمال، دل سے ہونے والے اعمال، جیسے توکل ہے، جیسے خوف ہے، جیسے رجا ہے، جیسے محبت ہے، جیسے اخلاص ہے۔ جو بھی دل کے اعمال ہیں وہ دل کے سارے اعمال الاعمال میں داخل ہیں۔ نمبر دو زبان سے ہونے والے اعمال، جیسے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں، یہ زبان سے ہونے والے اعمال ہیں۔ نمبر تین بدن سے ہونے والے اعمال، اعضاء اور جوارح سے ہونے والے اعمال، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، جیسے ہم حج کرتے ہیں، یہ اعضاء اور جوارح سے ہونے والے اعمال ہیں۔ یہ تینوں قسم کے اعمال اس جملے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ انما الاعمال، بے شک سارے اعمال، چاہے اس کا تعلق دل کے اعمال سے ہو، چاہے اس کا تعلق زبان کے اعمال سے ہو، چاہے اس کا تعلق اعضاء اور جوارح کے اعمال سے ہو، ان تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر رکھا گیا ہے۔ نیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے
کہ عزم القلب علی فعل العبادت تقربا الی اللہ، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی بھی مسلمان کا دل کسی بھی عبادت کے کرنے پر عزم کر لیتا ہے، مکمل ارادہ آدمی کر لیتا ہے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی عبادت کو انجام دینے کا عزم ایک دل میں کر لیتا ہے، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ نیت کا مقصد کیا ہے، نیت کا مقصود کیا ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم یہ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے تمییز العبادات من العبادات، عبادات سے عبادتوں کو تمییز کرنا، فرق کرنا، عبادتوں کے درمیان تفریق کرنا۔ مثال کے طور پہ عبادتیں ایک درجے کے نہیں ہوتی، کچھ عبادتیں فرض کے درجے میں ہوتی ہیں، کچھ عبادتیں نفل درجے کی ہوتی ہیں۔ جب آدمی نیت کرتا ہے دل میں اس بات کی نیت کر لے کہ وہ فرض عبادت کو انجام دے رہا ہے یا نفل عبادت کو انجام دے رہا ہے۔ جیسے وہ مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، اگر وہ فرض نماز پڑھتا ہے تو فرض کی نیت کر لے، اگر وہ 2 رکعت سنت نماز پڑھتا ہے فجر کی تو 2 رکعت سنت کی وہ نیت کر لے۔ اس طرح دونوں اپنی جگہ عبادتیں ہیں، لیکن اس میں سے ایک عبادت فرض درجے کی ہے، ایک عبادت سنت درجے کی ہے۔ اس طرح عبادتوں میں فرق کرنا، تمیز کرنا، یہ نیت کا مقصود ہے۔ نمبر 2 تمییز العبادات من العادات، کہ جو عادتیں ہیں، مباحات ہیں، جائز کام ہیں، ان جائز کاموں کو حسن نیت کی بنیاد پر عبادتوں کی شکل دے دینا، یہ دوسری چیز ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے تمییز العبادات من العادات کہ آدمی اپنی روز مرہ کی زندگی میں بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جو اصل مباح درجے کے ہوتے ہیں، جائز درجے کے ہوتے ہیں، اس پہ اصل ثواب نہیں ملتا ہے، لیکن وہی جائز کاموں کو وہ اچھی نیت کے ساتھ کر لے، حسن نیت کے ساتھ کر لے، اخلاص و للہیت کے ساتھ وہ کر لے تو وہ عادتیں اس کے حق میں عبادتیں بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کھاتا پیتا اس لیے ہے تاکہ صرف اس کا پیٹ بھر جائے تو اس کے لیے جائز ہے، اس پہ کوئی اجر اس کے لیے نہیں لکھا جاتا، لیکن وہی ایک آدمی کھاتا پیتا اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے عبادت میں نشاط پیدا ہو، عبادت میں تقویت ملے، اس کے ذریعے سے میں اچھے سے عبادت کر سکوں، اس کا کھانا پینا بھی اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے اس کی اچھی نیت کی وجہ سے۔ ایک آدمی رات میں سوتا ہے تاکہ اس کو آرام ملے، یہ جائز ہے بالکل، لیکن وہی اس لیے سوتا ہے تاکہ میں فجر میں اٹھ کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کر سکوں، تاکہ میں تہجد کی نماز پڑھ سکوں، اس ارادے سے وہ جلد سونے کا اہتمام کرتا ہے، اس ارادے سے تو اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اسی لیے تمییز العبادات من العادات یہ دوسری چیز ہے نیت میں۔ اور تیسری بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی عمل کرنے جا رہا ہے اس سے پہلے اپنی نیت کا یہ جائزہ لے لے کہ وہ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، کس کی رضامندی کے لیے وہ کر رہا ہے، آیا یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اس کا وہ جائزہ لے کر کسی بھی عبادت کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھنے کی وہ کوشش کرے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر رکھا گیا۔ اس سلسلے میں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، لوگ زبان سے اظہار کرتے ہیں، زبان سے نیت کرتے ہیں، زبان سے نیت کرنے کا کوئی ثبوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملتا، صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتا۔ نبی نے کسی حدیث میں یہ نہیں کہا کہ تم اپنی زبان سے نیت کرو، بلکہ نبی علیہ السلام کی قولی حدیث اور آپ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ آدمی نیت اپنے دل میں کر لے، دل کے ارادے کو، دل کے عزم کو ہی نیت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جو آدمی اپنی زبان سے نیت کرتا ہے، الفاظ ادا کر کے نیت کرتا ہے تو یہ بدعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں سوائے حج اور عمرہ کے وہاں پہ آدمی دل میں بھی نیت کرے اور اپنی زبان سے بھی اظہار کرے، اس کا اظہار کرے، لبیک اللہم بعمرہ، لبیک
اللہم لبیک بعمرہ اللہم لبیک بحج، اس طرح جو ہے وہ اس کا اظہار کرے۔ صرف حج اور عمرے میں اس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی اور عبادت میں آدمی اپنی زبان سے اس کا اظہار کرنے سے احتراز کرے، بچے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ آدمی کو وہی ملتا ہے، آدمی کو وہی اجر و ثواب یا وہی اس کو ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی جیسے نیت کرتا ہے اس کے مطابق اس کے حق میں جزا یا سزا لکھ دیا جاتا ہے۔ آدمی اگر عبادت کر رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اس پہ اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ وہی نماز آدمی اس لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے بڑا نمازی کہیں، تو پھر اس کی اس بری نیت کی وجہ سے اس کے حق میں برائی لکھ دی جاتی ہے، اس کے لیے وہ نماز وبال بن جاتی ہے۔ ایک آدمی علم حاصل کر رہا ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے میں لوگوں کو فائدہ پہنچا سکوں، دین کی دعوت دے سکوں، تو اس کی وجہ سے اس پہ اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی دین کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو بڑا علامہ کہیں، بڑا فقیہ کہیں، بڑا قاری کہیں، بڑا عالم کہیں، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے، شہرت کے لیے علم حاصل کرتا ہے، تو اس کی بری نیت کی وجہ سے وہ علم اس کے لیے وبال بن جاتا ہے، اس کے حق میں جو ہے گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جو آدمی جس نیت اور ارادے سے کرتا ہے اسی حساب سے اس کو بدلہ دے دیا جاتا ہے، چاہے اچھے بدلے کی شکل میں ہو یا برے بدلے کی شکل میں ہو۔ اس ٹکڑے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عمل کرنے والوں کی نیتیں مختلف ہوتی ہیں، عمل کرنے والوں کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی جو ہے کوئی نیک عمل اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، اس کے مقابلے میں کوئی آدمی نیک عمل اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ تو اس طرح عمل کرنے والوں کی نیتیں مختلف ہوتی ہیں، مقاصد مختلف ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے انما الاعمال بالنیات، یہ جملہ اس کا تعلق عمل سے ہے۔ وانما لكل امرئ ما نوى، اس جملے کا تعلق عمل کرنے والے کی نیت سے، عمل کرنے والے سے یہ جملہ متعلق ہے، اور انما الاعمال بالنیات کا تعلق فی نفسہ نیت سے ہے۔ یہ فرق دونوں میں اہل علم کیا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، بس جو کوئی شخص، جس کسی آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے میں یہ بیان فرمایا کہ جو آدمی خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہجرت کر کے جاتا ہے، تو پھر اس کی اس حسن نیت کی وجہ سے پورے ہجرت کا ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ثواب یہ بتایا اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله والهجرة تهدم ما كان قبلها، کہ ہجرت کی وجہ سے انسان کے سارے لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کب ملتا ہے؟ جب آدمی کے پاس اخلاص ہو۔ فمن كانت ہجرتہ، اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل ہو، اس ارادے سے وہ ہجرت کر کے جاتا ہے۔ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت واقعی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف شمار کی جائے گی، اور اس کے حق میں اجر و ثواب لکھ دیا جائے گا۔ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو بامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، اس کے مقابلے میں ایک آدمی اس لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے تاکہ وہ تجارت کرے، دنیا کا کوئی پیسہ کمائے، یا دنیا کے کسی خاتون سے شادی کرنا اس کا مقصد ہو، تو اس نے دنیا کو حاصل کرنے کا ارادہ کر کے ہجرت کیا ہے، تو پھر اس کے حق میں اجر و ثواب تو نہیں لکھا جاتا، کیونکہ اس کی نیت اجر و ثواب کی نہیں ہے، بس دنیا حاصل کرنے کی ہے، خاتون کو حاصل کرنے کی نیت ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اس پر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نہیں لکھتا ہے۔ دیکھیے نیتوں کے اختلاف کی وجہ سے جو ہے اجر و ثواب بدل جاتا ہے۔ جو ہے ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها بامرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کر کے گیا ہے۔ ہجرت کا معنی چھوڑنے کا آتا ہے، چھوڑنے کا آتا ہے۔
اور ہجرت کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہے ایسا ملک جہاں کفر ہوتا ہے، جہاں پہ شرک ہوتا ہے، دار الکفر جس کو کہا جاتا ہے، دار الکفر سے ہجرت کر کے دار الاسلام کی طرف منتقل ہونا، یہ ہجرت کی پہلی قسم ہے۔ اور اگر اس ہجرت کے سلسلے میں اہل علم یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دار الکفر میں رہ کر اپنے دین کو ظاہر نہیں کر پاتا، استطاعت نہیں رکھتا، وہ نمازیں صحیح سے پڑھ نہیں پاتا، یا پھر شعائر اسلام کو وہ علل اعلان نہیں کر پاتا، دین کی دعوت صحیح معنوں میں دے نہیں سکتا لوگوں کو کھل کر، اتنی آزادی اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو ظاہر کرے، اور ساتھ میں اس کو اس بات کی قدرت ہو، طاقت ہو کہ اس سرزمین کو چھوڑ کر وہ اسلام کی سرزمین کی طرف جائے، تو ایسے آدمی پر واجب ہے کہ وہ ہجرت کرے، واجب ہے کہ وہ ہجرت کرے دین کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے اور جو ہے اسلام کو بچانے کے خاطر۔ اور دوسری قسم ہجرت کی یہ ہے کہ ایسی سرزمین جہاں بدعتیں ہوتے ہیں، جہاں پہ خرافات ہوتے ہیں، بدعتوں کی سرزمین کو چھوڑ کر سنت کی سرزمینوں کی طرف منتقل ہو جانا۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ ایک آدمی صحیح معنوں میں سنت پر عمل نہیں کر پاتا، بدعتوں سے متاثر ہو سکتا ہے، بدعتوں کا دورہ ہے، اگر وہ وہاں رہے گا تو بدعتوں سے متاثر ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں اس کے پاس اس بات کی طاقت ہے کہ اس سرزمین کو چھوڑ کر سنت کی سرزمین کو اختیار کر لے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں سے چھوڑ کر سنت کی سرزمین کی طرف ہجرت کر کے چلا جائے۔ تیسری قسم ایسی سرزمین جہاں بدعتیں نہیں لیکن گناہ ہوتے ہیں، معاصی ہوتے ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، لوگ بالکل دین سے دور ہیں، تو ایسی سرزمین میں وہ ایک آدمی رہتا ہے اور اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ میں ان لوگوں کی سرزمین میں رہوں گا تو میں بھی برا بن جاؤں گا، میں بھی شراب پینے لگوں گا، میں بھی زنا کرنے لگوں گا، اور طاقت ہے اس کے پاس کہ دوسری اچھی زمین کی طرف، نیک زمین کی طرف منتقل ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ منتقل ہو جائے۔ ہاں اگر اس کے پاس جو ہے طاقت نہیں ہے، یا پھر جو ہے وہ بآسانی سے عمل کر سکتا ہے، دین پر عمل کر سکتا ہے، یا وہ سنت پر بآسانی عمل کر سکتا ہے، اور بآسانی وہ نیک کام کسی سرزمین میں رہ کر کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ضرور ہے۔ محترم حضرات، اس حدیث کے شان سبب عروج کے سلسلے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے، وہ روایت مہاجر ام قیس کی، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو بیان فرمائی انما الاعمال بالنیات، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایسا بعض لوگ کہتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ ایک آدمی نے ام قیس خاتون تھی، وہاں نکاح کا پیغام بھیجا، ام قیس نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک تم سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ تم اپنی سرزمین کو چھوڑ کر میری طرف ہجرت کر کے نہ چلے آؤ۔ تو اس شخص نے اس سرزمین کو چھوڑ کر ام قیس کے پاس پہنچ گیا شادی کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سیاق میں یہ بات کہی کہ انما الاعمال بالنیات الی آخر الحدیث، اس طرح کہتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں صحیح بات یہ یاد رکھیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ بات لکھی ہے کہ مہاجر ابن قیس کا جو قصہ ہے وہ تو اپنی جگہ صحیح قصہ ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اس قصے کا کوئی تعلق نہیں ہے، پیارے نبی کی اس حدیث سے اس قصے کا کوئی تعلق، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کے بیک گراؤنڈ میں اس حدیث کو بیان کر دیا، اس کی وجہ سے اس حدیث کو بیان کیا، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ وہ قصہ اپنی جگہ صحیح ہے، اس قصے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کرنا، دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات، تیسرا بڑا اہم بلکہ چوتھا اہم نقطہ ہمارا فوائد الحدیث، حدیث سے استنباط ہونے والے فوائد۔ نمبر 1، جیسا کہ بتایا کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر رکھا گیا ہے۔ نمبر 2، آدمی جس طرح عمل کرتا ہے اسی کے مطابق اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اگر اچھا عمل کرتا ہے تو ثواب، اگر بری نیت سے اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے حق میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو تعلیم دیا کرتے تھے لوگوں کو، اس کا ایک بہترین طریقہ اس میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالوں کا سہارا لیا کرتے تھے۔ لہٰذا کسی بھی ٹیچر، معلم، مدرس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو دین سمجھاتے ہوئے مثالوں کا سہارا لے کر جو ہے دین سمجھانے کی کوشش کرے۔ نمبر 4، اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص للہیت پر ابھارا ہے کہ ہم میں سے کسی بھی آدمی کا کوئی بھی عمل ہو تو اخلاص للہیت کی بنیاد پر ہو، اللہ کو خوش کرنے کے ارادے سے ہو، اخلاص ہو۔ ہمارے پاس سلف صالحین کہا کرتے تھے، من سرہ ان یکمل عملہ فلینظر الی نیتہ، جو آدمی اس بات سے خوش ہونا چاہتا ہے کہ اس کا عمل مکمل بن جائے، اللہ کے پاس قبول ہو جائے، اس کے لیے سب سے پہلے اس بات کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نیت کا جائزہ لے کہ وہ کس نیت سے اس کام کو کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، رب عمل صغیر تکبرہ النیہ، بہت کم عمل ہوتا ہے لیکن حسن نیت کی وجہ سے اللہ کے پاس اس عمل کا بدلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، اس کے مقابلے میں ایک آدمی بظاہر بہت بڑا عمل کرتا ہے لیکن اس کے پاس اخلاص نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بڑا سا بڑا عمل بھی اللہ رب العالمین کے پاس بالکل چھوٹا بن جاتا ہے۔ اسی لیے اخلاص للہیت کو ہر عمل میں، ہر عبادت میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں یہ فائدہ بھی ہم اور آپ کو ملتا ہے، حقیقت میں اگر کوئی چیز اللہ کے پاس قیمتی ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے۔ لہٰذا آخرت کی زندگی ہمارا مقصد ہو، آخرت کی زندگی کے لیے ہماری کوششیں ہوں، آخرت میں کامیابی کے لیے ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے مقابلے میں جو دنیا کی زندگی ہے وہ بالکل حقیر ہے، اللہ کے پاس اس کا کوئی مقام نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، اگر دنیا کی زندگی، یہ دنیا اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی قدر و قیمت والی ہوتی، روئے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں پلاتا، کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ رب العالمین کے پاس دنیا کی۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقارت کو ہمارے سامنے واضح فرمایا۔ 5واں نقطہ یہ ہے ہماری حدیث کی شرح کے سلسلے میں کہ یہ جو حدیث ہے اس سلسلے میں بنیادی قاعدہ جو اصول فقہ کے جو بڑے بڑے قواعد ہیں، القواعد الخمسہ الکبریٰ کہتے ہیں، بڑے بڑے 5 قواعد ہیں، تو ان 5 قواعد میں ایک قاعدہ ہے الامور بمقاصدها، اسی حدیث سے وہ لیا گیا قاعدہ ہے، اسی حدیث سے وہ استنباط کیا گیا قاعدہ ہے، الامور بمقاصدها۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اعمال، انسان کے اقوال، انسان کی عبادتوں کا جو انجام اور اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی نیتوں کی وجہ، لوگوں کے مختلف نیتوں کی وجہ سے مختلف ہو جاتا ہے، لوگوں کی نیتوں کے بدلنے کی وجہ سے اس کے اعمال، لوگوں کی عبادتوں کا رزلٹ اور انجام بدل جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے الامور بمقاصدها کا۔ اس کا ایک سادی سیدھی مثال ہے، ایک شخص قرآن کو حفظ کرتا ہے، ایک حافظ قرآن کو اس لیے حفظ کر رہا ہے تاکہ اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو جائے، تاکہ اس قرآن کے ذریعے وہ لوگوں کو قرآن سکھائے، خود اس پر عمل کرے، لوگوں کی اللہ کی رضامندی کے لیے قرآن کو حفظ کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین یہ رزلٹ دیتا ہے قیامت کے دن کہ تم پڑھتے جاؤ قرآن کو اور درجات چڑھتے جاؤ، یہ بڑا اجر قیامت کے دن اس کو ملتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی قرآن کو حفظ کر رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کا بڑا قاری کہیں، بڑا حافظ کہیں، بڑا علامہ کہیں اس کو، اس ارادے سے اگر وہ قرآن کو حفظ کرتا ہے، دیکھو اس کی نیت بدلنے کی وجہ سے اس کا جو انجام ہے وہ بھی بدل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا آدمی کے ذریعے رب ذوالجلال قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ تو لہٰذا الامور بمقاصدها، آدمی کے مقصد کے اختلاف کی وجہ سے ان کی عبادتوں کا انجام، ان کی عبادتوں کا رزلٹ اور نتیجہ بدل جاتا ہے۔
یہ ہے الامور بمقاصدها۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سبھی حضرات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کر کے ہماری نیتوں کو خالص بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔